السلام علیکم ناظرین یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا، جب ایک بڑا سردار اپنی فوج کے ہمراہ ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی سے آنے کی بابت دریافت کی۔ لڑکی نے ڈرتے کانپتے ہوئے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام تھا جسے بادشاہ نے 38 دن کی جنگ اور ہزاروں جانیں گنوانے کے بعد حاصل کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو نہ کہہ سکے، اس لڑکی کو انکار نہ کر سکے۔ اس سے کہا کہ اگر تم یہ علاقہ مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ اس لڑکی کو بہت سارے ہیرے جواہرات دے کر رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ یہ لڑکی میرے اس محسن کی ہے جس کا نام نور الدین زنگی ہے۔ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھودنے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور نور الدین زنگی کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین شعیب، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آج آپ کو ہسٹوریکل اسپیکٹ کے پلیٹ فارم سے اس تاریخی شخصیت کی فتوحات اور اس کی بایوگرافی کے بارے میں چند جو ہے وہ چیتا نکات ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اعزاز ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، اس طرح انہیں اپنی سلطنت پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، کہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ اپنے چاچا شیر کو، جو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے، کے لشکر میں جنگوں میں حصہ لیتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت تھی، کہیں اسلامک سلطنت بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے بھی خود مختار حکمرانوں کے ہاتھ میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام اور مصر کے کئی علاقوں کو فتح کر کے وہاں آپ کو، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، کہ مصر کا گورنر صلاح الدین ایوبی کو بنا دیا گیا تھا۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے گورنر بنتے ہی مصر کا سارا خزانہ غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے درباریوں نے ان کے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ نور الدین زنگی کا بیٹا
اس ریاست اور بادشاہت کو تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے ان سازشی درباریوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور شام پر حملہ کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا صلاح الدین ایوبی کی خواہش کے برعکس سازشی درباریوں کے ہاتھ میں کھیلتا رہا، اس لیے ان دو کی آپس میں نہ بن سکی۔ صلاح الدین ایوبی کو فتح ملی۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمن نسان کو بھی دوست بنا لیا تھا۔ اس کے پاس ایسے فدائی تھے جو اپنی چال سے قتل کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ سازشی درباریوں نے نسان کو مال و دولت سے قائل کر لیا اور سلطان کو قتل کی سازش کرنے لگی۔ کئی فدائی لشکر آئے لیکن وہ قتل نہ کر سکے بلکہ خود مارے گئے۔ ایک دفعہ فدائیوں نے سلطان کو سر پر خنجر سے وار کیا، لیکن سلطان کے سر پر لوہے کا خول تھا جس وجہ سے وہ بچ گئے۔ فدائی مارے گئے۔ اب سلطان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ نسان کو موت کے گھاٹ اتارنا لازمی ہو گیا۔ وہ لشکر لے کر صفان کے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب نسان کے قلعے کا محاصرہ ہوا تو شیخ نسان کو اس حملے کی خبر ہو گئی کہ اس کا محاصرہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ محاصرے کے دوران رات کو سلطان اپنے قلعے میں تھے کہ قلعہ میں جلنے والی روشنیاں بند ہو گئی۔ سلطان نے محافظوں کو بلایا۔ روشنیاں جب آن کی گئی، واپس لائٹس جلائی گئی تو معلوم ہوا کہ سلطان کے بستر کے قریب سر کے پاس ایک خنجر اور خط پڑا تھا۔ خط میں تحریر تھا کہ حالات کی بہتری آپ کی ذمہ داری ہے، بصورت دیگر انجام بھیانک ہوگا۔ سلطان بہت حیران ہوئے۔ محافظوں نے پاؤں کے نشانات دیکھنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ دور تک پاؤں کے نشانات اویلیبل ہیں۔ سلطان دشمن کی دیدہ دلیری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نسان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس رات خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ محاصرے کے ڈر سے نسان نے خود رحم کی اپیل کی تھی، اور چونکہ صلاح الدین ایوبی رحم کو قبول کرنے والے تھے، وہ رحم کی درخواست کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے رحم کی درخواست کو قبول کیا اور رحم کی درخواست قبول کر کے اپنی نرم دلی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سلطان کے لیے صلیبی بہت بڑا چیلنج بن چکے تھے۔ صلیبیوں نے 1099 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان نے صلیبیوں سے امن کی بہت کوششیں کی لیکن ناکام ہوئی۔ ایک طرف سلطان صلیبیوں سے امن کے خواہاں تھے اور دوسرا مسلمان ریاستوں میں اتفاق قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کانفرنس بھی منعقد کی، لیکن چونکہ اس میں یہ معاہدہ ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، لیکن موصل کا بادشاہ ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا اور وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا اور اس میں وہ کامیاب ہوتا۔ آخر سلطان کو موصل پر حملہ کرنا پڑا اور موصل فتح کیا۔ صلیبیوں کو طاقت کا اتنا گھمنڈ تھا کہ کہیں امن کا معاہدہ کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ صلیبیوں نے 1099 سے فلسطین اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔
1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور فلسطین کو فتح کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کی۔ فلسطین کے شہر رملہ پہنچے، لیکن وہاں تک اپنی فوج کی اکثریت کھو بیٹھے۔ صلیبیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی۔ میدان جنگ میں ناکامی کو تسلیم کرنے کے بعد سلطان نے اپنے بھائی تہران شاہ کو خط لکھا کہ ہم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، شاید اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا تھا۔ سلطان کو شکست کا بدلہ لینے کا موقع جلدی مل گیا۔ رملہ میں کامیابی کے بعد صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان کو ختم کرنے کا انہوں نے دمشق پر چڑھائی شروع کر دی۔ یہی ان کی غلطی تھی۔ بالڈون کے دمشق پر حملے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں نے بالڈون کو زبردست شکست دی، یہاں تک کہ بالڈون نے رحم کی درخواست کر دی۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ دشمن وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے معاف کر دیا اور ان کا امن کا معاہدہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شاید صلیبیوں سے یہ آخری صلح تھی۔ بالڈون 1184 تک زندہ رہا اور صلح کے اس معاہدے پر قائم رہا۔ آخر یہ صلح کا معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے اور رینالڈو کی حکومت آ گئی۔ یہ مسلمانوں کے اتنے دشمن تھے کہ انہوں نے روضہ رسول پر قبضہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ساحلی علاقوں پر بھی کئی حملے کیے۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے تاجروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تاجروں کو ہی نہیں، حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے پر بھی حملہ کیا جس میں سلطان کی بہن شامل تھی۔ سلطان کی بہن سلطان کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور لوٹنے کا پورا حال سلطان کو بتایا۔ سلطان نے دشمنوں کے خاتمے کی ٹھان لی، اپنی فوج تیار کی۔ رینالڈو کی مدد کے لیے آئے ہوئے گائے کے قافلے کو بھی رینالڈو کے ساتھ شکست ہوئی۔ گائے اور رینالڈو جنگی قیدی بنے۔ ان کے گھمنڈ کی وجہ ان کی صلیب تھی۔ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ وہی اصل صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ گائے اور اس کے اتحادی 20 دفعہ اس صلیب کو جنگ میں لے کر گئے اور ہر دفعہ ان کو فتح ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو اس صلیب کی موجودگی میں شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان سے صلیب بھی چھین لی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔